بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجویز نمبر 4 فلسطین اور بیت المقدس سے متعلق۔ قبلہ اول بیت المقدس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 16 ہجری مطابق 637 عیسوی میں اسلام کی بالادستی کا اعلان کیا تھا۔ 450 سالوں کے بعد مسلمانوں کی ایمانی کمزوری کی وجہ سے یہ عزت و افتخار اور ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا اور سن 1099 عیسوی میں صلیبی بیت المقدس پر قابض ہو گئے۔ تقریباً 91 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں اسلام کا پرچم پھر بیت المقدس پر لہرایا۔ آج بیت المقدس پر یہودیت کا قابضانہ غاصبانہ قبضہ ہے، جس کی وجہ سے خاص طور سے فلسطین میں اور عام طور سے پورے عالم عرب میں ہر وقت تناؤ کی شکل بنی رہتی ہے، جس کا خطرناک اثر پوری دنیا پر پڑ رہا ہے۔ یہ کل ہند تحفظ حرم کانفرنس فلسطین کی مقدس سرزمین پر یہودیوں کے ذریعے مسلمانوں کے خون کی ارزانی اور اس بربریت پر اس کے سرپرست امریکہ کی خاموشی کی یہ کانفرنس شدید مذمت کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کے خون سے ہولی کھیلنا بند کیا جائے، اور ساتھ ہی مسلمانوں سے بھی اپیل کرتی ہے کہ اپنے ایمان و عقیدے میں نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کی طرح مضبوطی اور اسلام پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو۔ یہ تجویز میں نے پڑھی ہے، اور اس تجویز کے اندر بیت المقدس سے متعلق جو اس کی تاریخی حیثیت ہے اور یہودیوں کی اسلام کے خلاف جو سازش ہے اور اسلام پر بربریت، ظلم، اسلام پر ستم، مسلمانوں کے اوپر مظالم جو پوری دنیا میں، اس تجویز کے اندر ایک بات کہی گئی ہے کہ صرف فلسطین ہی اور عالم عرب ہی نہیں بلکہ پورا عالم اسلام، پوری عالم انسانیت۔ میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردوں میں اگر سب سے پہلا نام لیا جائے تو یہود کا لیا جائے۔ دنیا کا امن برباد کرنے میں، دنیا کا امن خراب کرنے میں، دنیا کو فساد اور بگاڑ میں ملوث کرنے میں سب سے آگے یہود ہے، جس نے سب سے پہلے اسلام دشمنی کا مظاہرہ کیا۔ اور میں تو ایمان رکھتا ہوں قرآن پر، میرا ایمان ہے اسلام پر، میرا ایمان ہے اس چیز کے اوپر جو پروردگار عالم نے فرمایا ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کو کہنا چاہیے اسلام کی اصل، اسلام کی حجت، اسلام کی پہچان اور اسلام کی دلیل۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو سب سے سیدھا راستہ ہے، امن کا راستہ، اخوت کا راستہ، محبت کا راستہ، وہ راستہ قرآن دکھاتا ہے۔ اور قرآن پڑھنے والا کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا ہے، اسلام کا نام لینے والا کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا ہے، صحابہ کا نام لینے والا کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام دہشت گرد نہیں تھے۔ ہم بلال کے ماننے والے ہیں، ہم خباب کے ماننے والے ہیں، ہم عمر بن خطاب کے ماننے والے ہیں، ہم سعد بن عبادہ کے ماننے والے ہیں، ہم سعد بن ابی وقاص کے ماننے والے ہیں، ہم معاویہ ابن ابی سفیان کے ماننے والے۔ ہمارا وہ موقف ہے جو علامہ ابن تیمیہ کا تھا، وہ موقف ہے جو شیخ عبدالعزیز محدث ہے کہ جس طرح دنیا کی ساری قومیں ہیں، جس طرح دنیا کی ساری قوموں کو انصاف ملتا ہے، اسی طرح مسلمان کو انصاف ملنا چاہیے۔